الرحمن الرحیم جی بسم اللہ جی جتنا بھی یہ علم پھیلا ہوا ہے نا دنیا پہ، یہ سارا اس کے آگے ہیچ ہے. وہ بے کا جو نقطہ ہے نا بسم اللہ کا، وہ نقطے میں ہے. وہ نقطہ مولا علی ہے. کاش مسلمان پہچان لیں اور ان کی اپنی لکھی ہوئی تصنیف ہے نجھ البلاغہ، یہ پڑھ لیں، سارے بھید کھل جائے گا. سبحان اللہ. وہ گل نقطے کا پتہ چل جائے گا کہ نقطہ کون ہے. وہ نقطہ مولا علی ہے. نقطہ مولا علی. اگر اس کی زندگی کو پڑھ لیں، نجھ البلاغہ پڑھ لیں، سرکار کی خود حضور کی لکھی ہوئی، مولا علی کی لکھی ہوئی کتاب اپنے ہاتھ سے بچوں اپنے کو پڑھائیں تاکہ انہیں دین کا پتہ چلے، امام کے ساتھ جڑے، واپس آئیں دین کی طرح. جو بھاگے ہوئے امام نے قیام کیا یا بھاگ گئے، ان کے ساتھ قیام کریں. وہ آئیں جب امام مہدی تو ہم سرخرو ہوں، ان کے ساتھ ناصر بنیں. سبحان اللہ. سبحان ایسے تو نہیں ایسا وہ آئیں گے نا کہ ہم گناہ کرتے جائیں تو وہ آئیں گے. ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، اپنے دین کی طرف واپس آنا پڑے گا. اللہ اکبر. مولا علی کے در کو پہچاننا پڑے گا. اللہ اکبر. اللہ بنشتن پاک کے در کی بات کو سمجھنا پڑے گا. سبحان اللہ. فلسفہ شہادت سمجھنا پڑے گا. حضور کی شریعت اور اللہ کو دکھانے کے لیے انہوں نے دیکھے کیسے کیسی محرم کے دن ہے، حرمت کے دن ہے. یہ محرموں میں یہ عزادار کے اس پہ آئے ہوئے بابا فرید عزادار ہیں. کہیں پہ امام حسن حسین کا نوحہ کہانی ہو رہی تھی، کہیں پہ وہ مصائب پڑھے جا رہے تھے. ایسے پتھر مارا سنا ہے بڑوں سے کہ سر پہ پتھر مار کے شہید ہو گئے. یہ عزادار ہیں محرموں میں، ان کا اس لیے عرس ہوتا ہے. بے شک. ان کے عرس کی کہتے ہیں محرموں میں کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شہید یہ بھی محرموں میں انہوں نے اپنے آپ کو خودکشی جیسے وائس کرنے میں دانت توڑ لیے. تو اللہ کے عشق میں خود اپنے آپ کو شہید کر لیا انہوں نے. کر لیا. سبحان اللہ. اس وجہ سے ان کا محرموں میں عرس لگتا ہے. جو لوگ ان کو نہیں مانتے کہ محرموں میں عرس کرواتے ہیں، ان کے لیے میسج ہے کہ عزادار حسین ہیں، یہ غم حسین میں شہید ہو گئے ہیں. بے شک. انہی دنوں میں، اس لیے ان کا انہی دنوں میں عرس ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ جی. یہ فلسفہ ہے ان کا محرموں کے عرس کا. کیسے فقیر ہے محرموں میں عرس کرواتے ہیں؟ بھائی وہ عزاداری میں شہید ہو گئے. عزاداری میں شہید ہو گئے. ہاں کئی فتویٰ لگاتے ہیں نا، کئی بات کرتے ہیں جی محرموں میں 5 محرم کے ان کے عرس کی ڈیٹ ہے. یہ شہید ہوئے ہیں. یہ شہید ہوئے جس دن انہوں نے پتھر اپنے تالو کے اوپر مارا، یہ شہید ہو گئے. شہید ہو گئے. یہ جو لوگ کہتے ہیں بابا فرید کی کیسے فقیر ہے محرموں میں عرس ہو رہا ہے، ان کے لیے میسج ہے میرا. میسج. اللہ. یہ عزادار ہیں یہ امام حسین کے. بے شک. بے شک. اس لیے ان کا محرموں میں عرس ہوتا ہے. محرموں میں عرس ہوتا ہے. یہ شہید ہی ان دنوں میں ہوئے ہیں. شہید ہی نہیں. 5 محرم. غم حسین میں. ہاں غم حسین میں خود کو انہوں نے خود اپنے آپ کو شہید کر لیا. سبحان اللہ. عزاداری میں. عزاداری. بہت خوب. کیا ہو گیا؟ بہت الگ. بہت کمال. واہ واہ. بے شک. بے شک. بے شک. یہ سبحان اللہ. ہاں جی. سبحان اللہ. کمال. کمال. واہ واہ. فائنل. اللہ اکبر. یہ علم فقراء کو بہت کم ہے. کئیوں بس نہیں پتہ لوگوں کو. بس نہیں ایسے پتہ. تو گھونسلے چھڑولوں سے کام نہیں چلے گا. سوشل میڈیا اب جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا، سچ بولنے والا تر جائے گا. وہ کچھ میسج دے جائے گا. میسج دے دے گا. اصل زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ بتا دو لوگوں کو. میسج دے جو، پیغام دے جو، سچ جو بتا پٹیاں دو. سواب درین کی باندھی ہیں، بھائی سواب درین کا وہ 3 گلاسوں میں لے لے گا. اصل مقصد کو سمجھ کے پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اللہ نے تمہیں خط لکھا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے پڑھنے سے کچھ نہیں پتہ چلے گا. نہیں چلے گا. دل کا دروازہ کھولو. دل کا دروازہ کھولے. سبحان اللہ. سواب درین 3 گلاسوں میں واپس لے لے گا. حق نقیب. سبحان اللہ. خیر ہو آپ کی. خیر ہو آپ کی. سبحان اللہ جی. خیر ہو آپ کی. تمام فقر فقیری چینل دیکھنے والوں کو میرا سلام ہے. اس چینل کے ذریعے میں نے کچھ سچائیاں بیان کی ہیں، آپ لوگ بھی غور کریں، اس بات کو میسج کے طور پہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے منتقل کریں اس کو. فقیری رنگ سونی بابا. سونی بابا کے سنگ. بھائی ہمارا بہت اچھا. سبحان اللہ. بہت اچھا بھائی. خیر ہو آپ کی. کام آئے. بابا جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی خیر فرمائے. تو ایک میں نے شعر پڑھا تھا، سنا تھا کدھر سے، کہ آج کل جیسے ڈونگی بھی کئی ہیں نا رنگ فقر کا پہنا ہوا، تو اندر بڑے ابلیس ٹائپ کے لوگ ہیں، استغفار نعوذ باللہ، تو لبادہ فقر میں اپنے عیب چھپائے بیٹھے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں نا، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایسا ہے کہ بلے صاحب ہم گئے جب تو ادھر وہ ایک سرخ رنگ کی ساڑی پہن کے اتنے بڑے ناخن سے رکھے ہوئے تھے، تو ایسے گھونگھٹ سا نکال کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے پہلے سمجھا کہ انڈیا کا سلسلہ سادہ سہاگن. ادھر پشاور میں بھی ایک بیٹھا ہوا دلہن بن کے، بزرگ ہے، سفید داڑھی منہ نعت ٹیکا پہن کے.
اللہ کے حضور کا دین میں تو ایسا نہیں ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے. تو پتہ نہیں کدھر سے ہندوؤں سے کدھر سے ملا ان کو یہ لٹریچر پہ ایسا کچھ کرنا ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا, حدیث میں نہیں لکھا, قرآن میں نہیں لکھا. اگر اللہ کو آپ نے ملنا ہے تو شریعت ایک ایسا رن وے ہے, اس پہ چل کے وہ جہاز جو ہے وہ اڑے گا, پرواز کرے گا اور اللہ کو ملے گا. اللہ اکبر. تو اگر شریعت سے انکاری ہیں تو پھر شریعت تو ننگی تلوار ہے, وہ تو سر قلم کر دے گی. جو حضور کی شریعت کو نہیں مانتا کہ وہ حسین لاجپال نے نماز پڑھی کربلا میں بھی, تیروں کے مسئلے پہ بھی نماز پڑھی. اگر نماز نہیں پڑھتا وہ کوئی بھی ہے, مرشد کوئی بھی ہے, کالا چور ہے, کیکر ہے, جو بھی ہے, جس کو بھی آپ نے مانا, اگر وہ نماز نہیں پڑھتا, باوضو نہیں رکھتا اپنے آپ کو, اور آپ کو غلاظت سے آپ کو بھی لاشوں سے پاک نہیں کرتا, آپ ایسی تصویر سے جان چھڑائیں اور ایسے اللہ پاک ہے, پاکیزگی سے پیار کرتا ہے, تو پلیتی وچرین پہ پلیتی ہوں اللہ پاک ہے, لیکن بندہ نفسی سے بنا ٹھیک ہے, لیکن فقیر کہہ رہی ہے اللہ کا نور ہے, اس پہ فتوے لگے. ہر چیز اللہ کے نور سے بنی, پھر اس کی جان چھوٹی, قرآن کی آیت پڑھی, اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمان کا نور میں ہوں, میں حضور پاک نے فرمایا اللہ کے نور سے ساری کائنات میرے نور سے بنی, پھر اس کی جان چھوٹی. تو ایسی باتیں فقراء کر جاتے ہیں. میں نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا روپ ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کے پیچھے چلنے والے نیل پالش لگائیں گے, ناخن رکھیں گے, ساڑیاں پہنیں گے, دین ہمارا کدھر, امت کدھر جا رہی ہے؟ کہتے ہیں ایسا بلے شاہ کا روپ ہے. پھر میں نے اسے منع کیا, آپ یہ بکواس بند کریں, بلے شاہ کا یہ روپ نہیں ہے. تصویروں ولیوں کی تصویروں میں بھی دیکھیں, انہوں نے پگ باندھی ہے, کالے رنگ کا کرتا, نیچے انہوں نے تہمت پہنا ہوا ہے. تو آپ نے یہ جو بلے شاہ کا رنگ بنایا ہوا ہے, یہ غلط اس کے نام سے آپ کر رہے ہیں. تو ایسے جو ڈھونگی اور پاکھنڈی فقیر ہیں, ان کی وجہ سے ہم پہ فتوے بھی لگتے ہیں, لوگوں کو بولنے کا موقع بھی ملتا ہے. جو سچی بات کو گپ ثابت کرنے چلے ہوئے ہیں کہ یہ ہندوؤں والی رسمیں, یہ ہندوؤں والی رسمیں نہیں ہیں. کسی کی یاد منانا ہندوؤں والی رسم نہیں ہے. بی بی ختیجۃ الکبریٰ پردہ فرما گئی, حضور پاک نے بکری ذبح کی, آپ کتابوں میں دیکھیں آپ کو ملے گا, بکری ذبح کر کے گوشت بانٹا. اور بی بی ختیجۃ الکبریٰ ہماری اماں ہیں, جتنا ان کا دین کے اوپر سرمایہ لگا, شاید ہی کسی کا 3 مہینے اونٹوں کے اوپر ان کی دولت جو تھی لوگ اٹھا کے لے کے جاتے رہے. تو پھر ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا, پھر امام حسن حسین, ان کے نواسے, جن کا سرمایہ لگا, وہ دیکھیں کہ وہ کیسے تھے. ان کی تو سہیلیاں یہودی بھی تھیں, عیسائی بھی تھیں, ہندو بھی تھیں, ادھر بتوں کی پوجا کرنے والی. حضور نے فرمایا ان کی یہ سہیلیاں ہیں, بھلے وہ قرآن پاک نہیں پڑھی, بھلے وہ کلمے میں نہیں ہیں, لیکن ان کو یہ گوشت دے کے آؤ, میں اس کی یاد بنا رہا ہوں. اور ساتھ میں حضور پاک, جب بی بی پاک کا نام آتا تھا تو وہ روتے تھے. تو حالانکہ وہ بیوہ تھے, بڑے بھی تھے, لیکن انہوں نے ایسا سنبھالا ان کو حضور پاک کو. تو یہ جو یاد ہے ہماری, یہ شریعت پہ آ کے ختم ہو جانی چاہیے. مولا علی نے, ہم سفید رنگ کو, حضوری رنگ کو ہم نقش بندی سمجھتے رہے. نقش بندی رنگ کالے رنگ کا, نقیب آباد سے پتہ چلا ادھر جھنڈے کے اوپر نقش بندی لکھا ہوا تھا, سوچ میں پڑ گئے. پھر خود ہی خیال اللہ نے دیا کہ یہ جو مولا علی نے نقشے کے اوپر کار بند ہو کے اپنا پورا گھرانہ لٹایا, یہ نقش بندی ہے. پھر پتہ چلا, پتہ نہیں چلتا بندے کو, بس ایسے راہ بر آہستہ آہستہ ساری وہ اس کی کلیاں کھلتی جاتی ہیں. تو ڈھونگی پکھنڈیوں کو, مخلوق کو بھی چاہیے کہ ایسے فیک بابوں سے دور رہیں, جادو ٹونے یہ کرنے والوں سے, طویل دھاگے والوں سے. قرآن سے آپ مدد مانگیں, قرآن میں سب کچھ لکھا ہے. جادو ٹونے کے لیے آیت الکرسی ہے, جنوں کو بگانے کے لیے, اور جادو ٹونے کے لیے چاروں کل ہیں, سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ قرآن سے باہر مت جائیں, اور ان پاکھنڈی بابوں سے, ڈھونگی بابوں سے, فیک بابوں سے دور رہیں. نئی نسل ہے, اسے پتہ نہیں چل رہا. سوشل میڈیا, کوئی کسی کو سچ کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو سچ کہہ رہا ہے, کسی کو سچ کہہ رہا ہے. آپ کو کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس قرآن موجود ہے, حدیث کی کتابیں موجود ہیں, جن پہ فقہاء علماء سب متفق ہیں. بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ انہیں اسٹڈی کریں, انہیں سیکھیں, پڑھیں. یوٹیوب پہ بھی قرآن آتا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ قادیانیوں کو ترجمہ اس پہ کیا ہوا ہے. اس میں جہاد کو بڑی کبھی حرکت کہا ہوا ہے. یہ ترجمہ جو یوٹیوب پہ آ رہا ہے قرآن کا, یہ مت پڑھیں. جہاد ایک بڑا افضل اللہ کا حکم ہے. کفار کے خلاف, برائی کے خلاف کرنا چاہیے, زبان سے بھی, ہاتھ سے بھی. اس میں یہ بڑی کبھی حرکت. اور مال غنیمت, جو کفار قابو آ گئے, جو ان کا مال قابو مال غنیمت تھا, اس کو انہوں نے لٹ کا مال کہہ دیا. یہ ترجمہ غلط ہے. یہ قرآن کا ترجمہ انہوں نے بدل, لٹ کا مال بنا دیا اس کو. یہ قادیانی ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہرگز نہ قبول کریں. یہ یوٹیوب کا جو قرآن کے اوپر ترجمہ, یہ بھی پیغام ہے, یہ بھی اعلیٰ, بہت خوب, بہت. یہ آپ غور کریں. آنے والی نسلیں یوٹیوب کے ترجمے کو سچ سمجھیں گی. آپ نے غور کرایا ہے, لیکن یہ سچ نہیں ہے. سچ نہیں ہے. ترجمہ اصل میں جو ہے قرآن کا, وہ پڑھیں. جی دیکھیں, یہ بھی یوٹیوب پہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی انہوں نے اپنی من پسند کا کر لیا. ہاں, من چاہا.
جو پیغام ہے اسلام میں جہاد کے جو ولیوں پہ آیتیں تھیں وہ بتوں پہ لگا دی ہیں، جو بتوں کے لیے تھی وہ مومنوں پہ لگا دی ہیں، جو مومنوں کی آیتیں تھیں وہ کافروں پہ لگا دی ہیں، گڑبڑ کر دی جاتی ہے۔ گڑبڑ کر دی ہے، نعوذ باللہ۔ تو واہ جی واہ، خوب پہچان کرے جی آپ نے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رہے جی۔ تو یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ مردہ ہو گئے۔ یہ آیتیں وہ جو کنویں میں جب کفار تھے پھینکے تو حضور نے پکارا کہ آپ پکارو اپنے خداؤں کو، تو اللہ نے کہا یہ مر گئے ہیں، اب یہ سن نہیں سکتے۔ وہ آیتیں انہوں نے ولیوں پہ لگا دی۔ ایسا ظلم کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے یہ ساتھ۔ تھوڑا سا دین کا پتہ ہونے سے وہ نبیوں کو وارث نہیں بن جاتا بندہ۔ یہ عالم جو ہے نبیوں کا وارث ہے، اتنا آسان نہیں ہے نبیوں کا وارث بننا۔ 4 حدیثیں یاد کی، 2 آیتیں یاد کی، نبیوں کا وارث بن کے ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے عاشق رسول کا، ہر بندے نے اپنے اوپر لگایا ہوا ہے۔ یہ بڑے تپسیا کے بعد ملتا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملتا ہے عشق رسول کا ٹائٹل۔ آپ جب جی چاہ جلوس نکال لیا، جب جی چاہ پیسے پکڑے خاموش ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عشق رسول کا ٹائٹل اگر لگانا ہے تو پھر کچھ قربانی کر کے دکھائیں، چندوں پہ پل کے عشق رسول نہیں ہوتا ہے۔ سر قلم کرانے پڑتے ہیں۔ ہاں، سب سے بڑا دنیا کا ٹائٹل ہے عشق رسول، تو یہ ہر بندے نے اپنے اوپر لگایا ہوا ہے عشق رسول کا ٹائٹل۔ ایسا تھوڑی ہے۔ آج کل عمران خان نے بھی لگائے ہوئے ہیں تبدیلی لانے کے چکر میں۔ اللہ اس کو عزت دے رہا ہے۔ اللہ سب نے کوشش کر لی ہے اس کو گرانے کی، لیکن وہ نہیں گرا، کیا کریں؟ اب نہیں گرا کسی نے، کیا کریں؟ اس کے پیچھے دعا ہے پیر کی، بابا فرید کا بھی ماننے والا ہے سرکار کا۔ ادھر آگے تھوڑا سا جھکا تھا، اس پہ فتوے سجدے کے لگی، اس نے کہا یہ عقیدت ہے بھائی، یہ سجدہ نہیں ہے، سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ بولتے ہیں، نیت ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، ناک اور اس کی پوری شرطیں ہڈیاں زمین پہ ہونی چاہیے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ عقیدت کو سجدے میں آپ نے بتا دیا، کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کو سجدے کا بھی نہیں پتہ، اس میں بڑی ہوش کروائی ہے، بس نہیں گر رہا کسی سے، کیا کریں آپ؟ اللہ اس کو اور بھی عزت دے، مان لینا چاہیے آپ کو۔ اچھا جی، اللہ پاک کی طرف سے یہ اعزاز وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہے دعا کریں اللہ اس کو اور بھی عزت دے۔ آمین آمین۔ خیر ہو آپ کی جی۔ جی تو کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ بڑی مہربانی، اتنا کچھ کہہ دیا، یہی یاد رکھ لیں، بہت ہے ساری زندگی بدلنے کے لیے۔ بدلنے کے لیے، واہ جی واہ۔ پاکستان لا لا جاتے اللہ یہ یاد رکھیں، با وضو رہیں بس۔ جی جی اچھا، تو جی بابا جی ایک جاتے جاتے ایک نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد، سدا زندہ باد، پاک افواج زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ لو جی، فقراء کی دعاؤں سے اللہ پاک سب کی خیر کرے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سلامت رہیں جی۔ سبحان اللہ۔ تو جی خیر ہو عمران صاحب، آپ کی شمولیت کا سونی بھائی، سونی بھائی زندہ باد، سونی بھائی زندہ باد، خیر ہو، سونی بھائی زندہ خیر ہو آپ کی، خیر ہو آپ کی۔ تو فقیری رنگ سونی بابا کے سنگ، سونی بابا کے سنگ، فقیری رنگ سونی بابا کے سنگ، خیر ہو آپ کی، خیر ہو آپ کی۔